بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ 19ویں حدیث۔ ترجمہ۔ سکونی کا بیان ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کے دین میں غیبت اس کے جسم میں مرض اکلہ سے زیادہ سری ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے جب تک کوئی حدث واقع نہ ہو۔ پوچھا گیا، اے رسول خدا، کس چیز کے حدث واقع نہ ہو؟ فرمایا، غیبت کا۔ تشریح۔ غیبت غاب کا مصدر اور اغتیاب کا اسم مصدر ہے، جیسا کہ جوہری نے کہا، جب کوئی کسی کی برائی کرے تو اغتابہ اغتیاباً بولا جاتا ہے، اور اس کا اسم مصدر الغیبہ آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو دکھ ہو۔ اگر وہ کہی گئی بات سچ ہو تو اس کو غیبت، اور اگر جھوٹ ہو تو بہتان کہا جاتا ہے۔ محقق محدث مجلسی فرماتے ہیں کہ یہ لغوی معنی ہیں، انتہا۔ مگر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جوہری نے اصطلاحی معنی بیان کیے ہیں، نہ کہ لغوی، اس لیے کہ غاب اور اغتاب اور اس کی تمام گردانوں کے لغوی معنی یہ نہیں ہیں، بلکہ اس سے عام معنی مقصود ہوتے ہیں، اور کبھی خود اہل لغت شرعی یا اصطلاحی معنی کو اپنی کتابوں میں ذکر کر دیا کرتے ہیں۔ قاموس کے مصنف سے منقول ہے کہ غاب کو آب کے معنی میں لیا گیا ہے، اور مصباح منیر میں لکھا ہے، جب کسی کے ناپسندیدہ عیوب کا ذکر کیا جائے تو اغتابہ بولا جاتا ہے، اور یہی حق ہے۔ راقم کے نزدیک متن میں ذکر شدہ تمام چیزوں میں سے کوئی بھی معنی لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک میں ایک قید کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے اصطلاحی معنی سے اختلاط پیدا ہو گیا ہے۔ بہرحال لغوی معنی کے اطراف میں بحث زیادہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اصل بات شرعی موضوع کا حاصل کرنا ہے جو ذمہ داریوں سے متعلق ہے، اور بظاہر یہ مقام کچھ ایسے شرعی قیود کا حامل ہے جو فہم عرفی اور لغوی معنی سے الگ ہے۔ اس کے بعد موضوع کے ذیلی پہلوؤں پر کچھ بات ہوگی۔ اکلہ بروزن فرحہ اعضاء میں پیدا ہونے والی ایک تکلیف ہے جو ان کو کھاتی رہتی ہے، چنانچہ قاموس وغیرہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور کبھی حمزہ کو مد دے کر آکلہ فاعلہ کے وزن پر بھی پڑھا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہوگا وہ بیماری جو گوشت کھاتی ہے، مگر پہلا مطلب لغت سے زیادہ مناسب ہے، جیسا کہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ مرض جب کسی عضو میں خصوصاً اعضاء لطیفہ جیسے باطن میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو جلدی کھا لیتا ہے اور فنا کر دیتا ہے، اسی طرح غیبت انسان کے دین کو اس سے بھی جلد کھا لیتی ہے اور فاسد و فنا کر دیتی ہے۔ ما لم یحدث باب افعال سے ہے، اور اس میں ضمیر مستتر جالس کی طرف راجع ہے جو مذکورہ جلوس سے مستفاد ہے۔ القیاب منصوب ہے اور فعل مقدر کا مفعول ہے جو کلام سائل سے مفہوم ہے۔ بعض نسخوں میں وما یحدث کے بجائے وما الحدث آیا ہے، اس لیے اغتیاب بنابر خبریت مرفوع ہے۔ پہلی فصل۔ غیبت کی تعریف۔ فقہا نے غیبت کی بہت سی تعریفیں کی ہیں جن کا بیان اور ان میں سے ہر ایک کے جامع و معنی ہونے میں مناقشہ کا بیان اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے۔ ہاں، اجمالاً بیان کیا جا سکتا ہے۔ محقق سعید شیخ شہید نے کشف الربیہ میں اس کی 2 تعریفیں بیان کی ہیں۔ پہلی تعریف جو فقہا میں مشہور ہے، غیبت کسی کی مذمت اور عیب جوئی کی نیت سے اس کی غیر موجودگی میں اور اس کی طرف ناخوشائند ایسی چیز کی نسبت دینا جو عرف عام میں باعث نقص و توہین ہے، اور دوسری تعریف کی تشریح یہ ہے ایسی ہی چیز پر مطلع کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ اگر ذکر کو بمعنی قول تسلیم کیا جائے، جیسا کہ عرفاً یہی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ تنبیہ، قول و تحریر و حکایت اور دیگر تمام طریقہ تفہیم سے عام ہے، تو پھر دوسری تعریف عام ہے اور پہلی تعریف خاص۔ اور اگر ذکر کو قول سے عام مانا جائے، جیسا کہ مطابق لغت یہی بات ہے، تو پھر دونوں تعریفوں کی بازگشت ایک ہی چیز کی طرف ہے، اور احادیث کی دلالت بھی انہی دونوں تعریفوں پر ہوتی ہے۔ مثلا مجالس شیخ میں حضرت ابو ذر سے جو وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو الاسود سے منقول ہے، ابو ذر نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے خدا کے رسول، غیبت کیا ہے؟ فرمایا،
تم اپنے برادر مومن کا ذکر ان چیزوں کے ساتھ کرو جو اسے ناپسند ہوں، اگر اس کے اندر موجود ہوں تب تو غیبت ہے، اور اگر وہ باتیں اس میں موجود نہ ہوں تو تہمت و بہتان ہے۔ مشہور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ سب نے کہا خدا اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ الآخر ذکر کے معنی اگر وہی لیے جائیں جو فہم عرفی ہے تو اس حدیث کی برگشت معنی اول کی طرف ہوگی، اور اگر ذکر کو قول سے عام مانا جائے تو اس کی برگشت دوسرے معنی کی طرف ہوگی۔ حضرت نے اس حدیث میں اپنے بھائی کے غائب ہونے کی شرط اس لیے نہیں لگائی کہ لفظ غیبت سے وہ بات خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، اور برادر سے مراد بھی معلوم ہے کہ برادر مومن ہے، نہ کہ رشتے کا بھائی، اور مائکرہ وغیرہ سے مراد ما یکرہو سے مراد وہ چیزیں ہیں جو عرفاً سبب نقص سمجھی جاتی ہیں۔ البتہ قصد نقص و مذمت کا ذکر اگرچہ حضرت ابوذر کی حدیث میں نہیں ہے اور مشہور حدیث نبوی میں بھی نہیں ہے، لیکن قول کے مفہوم سے سمجھ میں آ جاتا ہے، بلکہ حضرت ابوذر کی روایت کا پہلا حصہ اس پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کے بھی ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ صدر روایت میں ہے غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ انسان جب زنا کرتا ہے اور صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو خدا معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کو خدا اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور مومن کا گوشت کھانا خدا کی معصیتوں میں سے ایک معصیت ہے۔ ان دو جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ نقص کا بیان مقصود ہے، ورنہ اگر حسن نیت اور رحمدلی کی بنا پر کسی غیر کا ذکر ہو تو معصیت نہیں ہے، بخشش کی ضرورت ہو، اور نہ ہی اس کی گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اور حضرت عائشہ کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ غیبت ذکر قولی سے عام ہے، چنانچہ وہ کہتی ہیں ہمارے پاس ایک عورت آئی، جب وہ واپس ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا یہ پستہ قد ہے۔ اس پر رسول خدا نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی، بلکہ خود غیبت والی روایات سے عام طور پر تلفظ کی خصوصیت کو نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ اس کو افہام نوعی کے اعتبار سے حرام سمجھا جاتا ہے، یعنی تلفظ کو ذکر کے ساتھ مختص سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر غیبت قولاً ہوتی ہے، اور قول کی خصوصیت کو اس میں کوئی مدخلیت حاصل نہیں ہے۔ اب ایک مطلب یہ رہ جاتا ہے کہ بہت سی روایات کے اطلاق سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کے راز کا فاش کرنا حرام ہے، یعنی مومنین کے جو عیوب مخفی ہوں، چاہے وہ تخلیقی ہوں یا اخلاقی یا عملی، ان کا اظہار و افشا، خواہ وہ متصف شخص اس پر راضی ہو یا ناراض ہو، خواہ مقصد مذمت ہو یا نہ ہو، بہرحال حرام ہے۔ لیکن تمام روایات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قصد مذمت و نقص کو حرمت میں مدخلیت حاصل ہے، البتہ اگر عمل بذات خود ہی ان امور میں سے ہو جن کی اشاعت شرعاً حرام ہے تو اس میں قصد مذمت کو کوئی دخل نہیں ہے، جیسا کہ گناہان کبیرہ وغیرہ کہ خود صاحب گناہ ان کا اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فحاشی اور برائی کی اشاعت ہے جو کہ خود بھی ایک گناہ ہے، اور اس کا تعلق حرمت غیبت سے بھی نہیں ہے۔ بعید نہیں کہ مومنین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ان کی مرضی کے بغیر ظاہر کرنا حرام ہو، چاہے قصد نقص نہ بھی ہو، بہرحال اس سے زیادہ تفصیل اس سلسلے میں ہمارے مقصد سے خارج ہے۔ دوسری فصل یہ جان لو کہ غیبت کی حرمت فی الجملہ متفق علیہ اور فقہی اعتبار سے ہلاک کر دینے والے کبائر میں سے ہے۔ غیبت کے متعلق مستثنیات اور اس کے بارے میں بحث کرنا اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے۔ یہاں تو صرف اس ہلاک کرنے والی برائی کے فساد اور اس کے نتائج کے بارے میں آگاہ کرنا ہے، تاکہ اگر خدا نے چاہا تو غور و فکر کے بعد ہم اس میں مبتلا نہ ہوں، اور اگر خدا نخواستہ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں تو بہت جلد اس سے پلٹ جائیں، توبہ کریں اور اس مادہ فساد کو اکھاڑے بغیر نہ چھوڑیں، کہیں اس ایمان کش گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو کر اس آلودگی کے ساتھ اس دنیا سے منتقل نہ ہو جائیں، کیونکہ عالم غیب میں اور پس پردہ ملکوت اس ہلاک کرنے والے گناہ کبیرہ کی ایک بہت ہی بدنما صورت ہے،
اور اس بدی کے علاوہ ملائے اعلیٰ میں انبیاء علیہ السلام و مرسلین و ملائکہ مقربین کے سامنے رسوائی کا بھی سبب ہے۔ اس کی ملکوتی صورت وہی صورت ہے جس کی طرف خدا نے اپنی کتاب شریف میں ارشاد فرمایا، اور احادیث شریفہ میں بھی اسے صراحتاً و اشارتاً بیان کیا گیا ہے۔ اور تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم پسند نہ کرو گے۔ ہم اس بات سے غافل ہیں کہ ہمارے اعمال دوسرے عالم میں بالکل ان سے موزون و مناسب صورتوں کے ساتھ ہماری طرف رجوع کریں گے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ یہ عمل مردار کھانے کے مترادف ہے۔ اس کو انجام دینے والا ان جنگلی کتوں کی طرح ہے جو لوگوں کے کپڑوں کو پھاڑ کر ان کا گوشت کھاتے ہیں، اور جہنم میں بھی اس عمل کی ملکوتی صورت اس کی طرف پلٹ آئے گی۔ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک شخص کو زنا کے جرم میں سنگسار کیا تو ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ شخص اپنی جگہ پر کتے کی طرح قتل کیا گیا۔ اس کے بعد رسول خدا ان دونوں اشخاص کے ساتھ ایک مردار کی طرف سے گزرے تو دونوں سے فرمایا، اپنے دانتوں سے اس کا گوشت بھی نوچو۔ ان دونوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم مردار کھائیں؟ حضور نے فرمایا، تم دونوں نے اپنے بھائی کے لیے جو کچھ کہا اس کی بدبو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جی ہاں، رسول خدا اپنے قوی نور بصیرت اور مشاہدے سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے عمل کی بدبو مردار کی بدبو سے زیادہ اور زیادہ رسوا کن اور غلیظ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، غیبت کرنے والا قیامت کے دن اپنا ہی گوشت کھائے گا۔ ایک وسائل الشیعہ نوف البقائی سے نقل کیا ہے، حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا، مجھے واعظ فرمائیے۔ فرمایا، غیبت سے بچو کیونکہ یہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ پھر فرمایا، اے نوف، جو شخص غیبت کے ذریعے لوگوں کا گوشت کھاتا ہو وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے۔ ان روایت شریفہ میں کوئی منافات نہیں ہے، ان سب کا واقعہ ہونا ممکن ہے۔ مثلا ممکن ہے کہ گوشت مردار بھی کھائے، اپنا گوشت بھی کھائے، کتے کی صورت کا بھی ہو اور اس کی خوراک مردار ہو اور مردار کی صورت ہو اور جہنمی کتوں کی غذا بھی ہو۔ وہاں صورتیں عمل فاعل کے تابع ہوتی ہیں، اور ممکن ہے ایک موجود کے متعدد اور مختلف اشکال و صور ہوں، جیسا کہ اپنی جگہ پر ثابت کیا جا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے برادر مومن کی غیبت اور اس کی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے چلے تو اس کا پہلا قدم جو اٹھتا ہے وہ جہنم میں پڑتا ہے، اور خدا اس کو مجمع عام میں رسوا کر دیتا ہے۔ وسائل الشیعہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی شخص مسلمان کی غیبت کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ سے ایسی بدبو نکل رہی ہوگی جو مردار کی بدبو سے بھی زیادہ بری ہوگی، اور جس سے تمام اہل محشر کو اذیت ہوگی، اور اگر وہ توبہ سے پہلے مر گیا تو اس طرح مرا ہے کہ محرمات خدا کو حلال سمجھ رہا ہو۔ یہ حال جہنم میں جانے سے پہلے ہوگا کہ اہل محشر کے نزدیک رسوا ہو، اور اس حدیث کی بنا پر اس کا شمار کفار میں ہوگا، کیونکہ حرام الہی کو حلال سمجھنے والا کافر ہے اور غیبت کرنے والا اسی کی مانند ہے۔ اس کے برزخ کی حالت کے بارے میں بھی رسول خدا سے مروی ہے۔ انس کہتے ہیں، رسول خدا نے فرمایا، شب معراج میرا گزر ایک ایسے فرد کی طرف سے ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ غیبت کرنے والا برزخ میں بھی رسوا ہے اور محشر میں اہل محشر کے سامنے شرمندہ ہے، اور جہنم میں بھی رسوائی اور بے عزتی کے ساتھ بسر کرے گا، بلکہ اس کے بعض مراتب اس عالم میں بھی باعث رسوائی ہیں، جیسا کہ کافی شریف کی حدیث میں ہے۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے وہ گروہ جو زبان سے اسلام لایا ہے لیکن ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا، خبردار تم لوگ مسلمانوں کی مذمت نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کے مخفی عیوب کی جستجو کیا کرو،
کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کرے گا خدا اس کے عیوب کو تلاش کرے گا، اور جس کے عیوب کو تلاش کرے گا اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا، چاہے وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو۔ خداوند عالم غیور ہے۔ مومنین کے چھپے اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنا ناموس الہی کا حد تک کرنا ہے۔ اگر انسان بے حیائی کی حدوں کو پار کر لیتا اور حرمات الہی کی حد تک کرتا ہے تو خدائے غیور اس کے چھپے ہوئے رازوں کو عیاں کر دیتا ہے، ان عیوب کو جن کو اس نے اپنی ستاریت کی وجہ سے چھپا رکھا تھا ظاہر کر دیتا ہے، اور اس عالم میں لوگوں کے سامنے اور اس عالم میں ملائکہ و انبیاء و اولیاء کے درمیان رسوا کر دیتا ہے۔ کافی شریف کی حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، جب رسول خدا کو معراج پر لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا، پالنے والے تیرے نزدیک مومن کی کیا حالت ہے؟ آواز آئی، اے میرے حبیب، جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کر دیا۔ میں اپنے اولیاء کی سب سے جلدی مدد کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں اور بھی احادیث ہیں۔ شیخ صدوق نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، اگر کوئی کسی کی غیبت اس عیب سے کرے جو اس میں ہو، یعنی جبکہ وہ شخص ظاہر میں عدل و انصاف کا مالک اور اہل سطر میں سے ہو مگر اس کے نزدیک گناہگار ہو، وہ خدا کی ولایت سے خارج ہو کر شیطان کی ولایت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ جو حق کی ولایت یعنی حکومت سے خارج ہو کر شیطان کی ولایت میں داخل ہو جائے وہ اہل نجات اور ایمان میں سے نہیں ہوگا، جیسا کہ اسحاق بن عمار کی گزشتہ حدیث سے بھی ظاہر ہوا ہے کہ غیبت کرنے والے کا اسلام صرف زبانی ہے، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور ظاہر ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے، روز جزا کی تصدیق کرتا ہے اور سور اعمال و حقائق سیئات کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ ایسے مہلک گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا جو عالم غیب و شہادت میں دنیا و عقبہ اور برزخ میں اس کو ذلیل رسوا کر دے اور بری طرح اس کو جہنم میں داخل کر دے اور ولایت حق سے خارج کر کے ولایت شیطان میں داخل کر دے۔ اب اگر ہم نے ایسے کوئی بڑی غلطی کر دی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا کوئی برا سرچشمہ ہے اور حقیقت ایمان ہمارے دل میں داخل نہیں ہوئی۔ اگر ایمان ہمارے دل میں داخل ہو جائے تو تمام کاموں کی اصلاح ہو سکتی ہے اور اس کے آثار ظاہر و باطن اور سر و آشکار میں واضح ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے باطن اور مرض قلب کا علاج کرنا چاہیے۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان کی کمزوری اور اس کا عدم خلوص اعمالی و اخلاقی خرابیوں کا برائی کا سبب بنتا ہے، اسی طرح یہ مفاسد بھی نقصان ایمان بلکہ ایمان کے زائل ہونے کا سبب ہوتے ہیں، اور یہ برہان کی ایک قسم کے مطابق ہے جس کا ذکر اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ یہ بھی جان لو کہ غیبت دوسرے اعتبار سے بھی دیگر گناہوں سے شدید تر اور اس کے نتائج قبیح تر ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کے علاوہ حق الناس کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، جسے خدا اس وقت تک نہیں بخشتا جب تک وہ شخص نہ بخش دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں چند طریقوں سے یہی مضمون وارد ہوا ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر کو چند وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا، اے ابوذر، خبردار غیبت سے بچنا، اس لیے کہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ ابوذر نے عرض کیا، یہ کیسے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ زنا کرنے والا کبھی توبہ کرتا ہے، خدا اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے وہ نہ بخش دے خدا بھی اس کو نہیں بخشتا۔ علل الشرائع خصال مجموع البیان اور کتاب اخوان صفا میں یہی مضمون یا اس سے ملتا جلتا روایت کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ لوگوں کا حق لے کر مرا تب تو اس کا کام اور مشکل ہو جاتا ہے۔ حقوق الہی میں تو معاملہ رحیم و کریم خدا کا ہے، جہاں بغض، کینہ اور عداوت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن بندوں کے معاملے میں امکان ہے اس صفات کے لوگ ہوں یا لوگوں کی برائیوں کو جلدی سے معاف نہ کرتے ہوں یا کبھی معاف ہی نہ کرتے ہوں۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے حالات کا بہت خیال رکھے اور ان چیزوں کا خیال رکھے، کیونکہ معاملہ بہت خطرناک اور امر بہت ہی مشکل ہے۔ غیبت کی شدت کے سلسلے میں اتنی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ ان کے ذکر کی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے، اس لیے ہم چند حدیثوں کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں سود کا ذکر کیا اور اس کی بہت برائی بیان کی، یہاں تک کہ فرمایا سود کے 1 درہم کا گناہ 32 زنا سے بڑا ہے، اور مسلمان کی آبرو سود سے بہت زیادہ بڑا گناہ ہے۔ خشک چیز میں آگ اتنی تیزی سے نہیں دوڑتی جتنی تیزی سے غیبت بندے کی اچھائیوں کو فنا کر دیتی ہے۔ اسی طرح فرمایا روز قیامت ایک شخص کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور خدا کے سامنے کھڑا کر کے اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ اس میں جب وہ اپنی نیکیوں کو نہ دیکھے گا تو بول اٹھے گا، پروردگار یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں میری نیکیاں نہیں ہیں۔ جواب دیا جائے گا تمہارا خدا نہ گمراہ ہے نہ بھولنے والا، تیرا عمل لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے۔ پھر ایک دوسرے شخص کو حاضر کیا جائے گا اور اس کا نامہ عمل اس کو دیا جائے گا، اس میں بہت سی اطاعتیں ہوں گی۔ وہ کہے گا خدایا یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے کیونکہ میں نے ایسی اطاعتیں نہیں کی ہیں۔ اس کو جواب دیا جائے گا فلاں نے تیری غیبت کی تھی اس لیے اس کی نیکیاں تجھے دے دی گئی ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا کفر کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اپنے برادر مومن سے کوئی لفظ سن کر اس کو اس لیے یاد رکھے کہ اس کے ذریعے سے اس کو رسوا کرے گا۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس باب کی یہ روایات ان صورتوں کے لیے مخصوص ہیں جب ان پر غیبت کے علاوہ کوئی دوسرا عنوان بھی منطبق ہو، اس کے مفاسد و گناہ غیبت کرنے والے کے شامل حال ہوں، مثلا مومن کی اہانت، اس کی تحقیر، پستی اور اس پر طنز اور اس کی لغزشوں کا شمار کرنا، اس پر طعن کرنا وغیرہ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک انسان کی ہلاکت کے لیے سبب مستقل ہے، اور جو روایات ان چیزوں کی مذمت میں الگ الگ وارد ہوئی ہیں وہ کمر شکن ہیں۔ ہم نے اختصار کا لحاظ رکھتے ہوئے ان سے چشم پوشی کر لی ہے۔